یہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ درس القرآن نور مسجد کے زیر اہتمام چوتھا عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، جس کے اندر طول و عرض سے سفر طے کر کے تشریف لائے ہم سب کے مہمان مکرم حضرت اقدس مولانا مفتی عطاء الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو ضلع بجنور کی سرزمین سے سفر طے کر کے ہمارے درمیان میں آ چکے ہیں اور اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اقدس مولانا مفتی محمد امجد ندوی دامت برکاتہم العالیہ، جو سرزمین امبالہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت قاری محمد انس رامپوری، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت قاری امطار اللہ جمشید سرزمین مراد آباد سے سفر طے کر کے ہم سب کے درمیان میں آ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم سب کے مہمان خصوصی کرم فرما میرے رفیق درس حضرت اقدس مولانا مفتی محمد سالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی آ چکے ہیں۔ لہذا اب باضابطہ پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنے تمام آنے والے مہمانوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو فارغ کرنے کے بعد ہماری بات پر لبیک کہا، اور آج کے اس پروگرام کو مدرسہ اسلامیہ عربیہ درس القرآن نور مسجد کے زیر اہتمام جو چوتھا عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے دیا ہے۔ ہم اپنے تمام ہی آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت مولانا محمد سلمان صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج آنکھوں سے برستی ہے عقیدت کی پھوار، آج آنکھوں سے برستی ہے عقیدت کی پھوار، اور پرتے جشن سے انجمن اب ہوئی ہے لالہ زار۔ آمد یوم مسرت کے تھے سبھی منتظر، آمد یوم مسرت کے تھے سبھی منتظر، ایسا لگتا ہے کہ خوشیاں ہوئی اسی پر منحصر۔ خالق ارض و سما کا ہے بے پایا کرم، خالق ارض و سما کا ہے بے پایا کرم، منعقد جو کر رہے ہیں یہ اجلاس ہم۔ اولاً رب دو جہاں کی حمد اور تسبیح ہو، جس نے بخشی توفیق سخن اہل بزم کو۔ ثانیاً شکر ان اکابر کا جن سے ہے اس کا قیام، ابتدا سے چل رہا ہے بزم کا دلکش نظام۔ ثالثاً مہمان و مرشدوں کا شکریہ، جن کی آمد سے ہمیں فرحت و مسرت کا یہ موقع ملا۔ آج پلکیں بچھ گئیں راہ ضیوف خیوش پہ، یعنی وارثین دین دور اندیش پر۔ معتبر و مقتدر اشخاص کی آمد ہے آج، سج گیا ہے سب کے سر پر فرحت و بہجت کا تاج۔ اے ضیوف من کیسے کروں ادائے حق سیاس، ہیچ ہیں الفاظ دوں کیسے تکلم کا لباس۔ آپ جو ادنا سی دعوت پر قدم رنجا ہوئے، بزم یاراں کے سبھی افراد دل سے جھوم اٹھے۔
آ رہی ہے خانے دل سے صدا بس ایک ہی مرحبا صد مرحبا ہر طرف ہے روشنی۔ اپنے احباب و اراکین کے بھی ہم ممنون ہیں، بزم کی زینت میں سب کی کاوشیں معجون ہیں۔ آنے والے سارے مہمانوں کا دل سے شکریہ، آپ کی یہ شفقت و الفت رہے قائم سدا۔ پھر سے ہم آنے والے مہمانوں کے ممنون ہیں، پھر سلیمہ اظہار شکرانہ سے ہم مقرون ہیں۔ صدر عالی وقار، اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی قابل قدر و صد احترام علماء کرام، مہمانان اعظام، نوجوانان ملت، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ہم خدام مدرسہ درس القرآن و جملہ اراکین و اہل محلہ اپنے تمام ہی مندوبین کی آمد پر اہلا و سہلا، خیر مقدم اور خوش آمدید گنگناتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یہ رات بڑی مسرت و سعادت مندی کی رات ہے، اس لیے کہ آج کی اس پررونق بزم میں اور اس باوقار اسٹیج پر ہم جن عالی مقام علماء ربانیین اور گرامی قدر مہمانان اعظام کا استقبال کر رہے ہیں، وہ امت مسلمہ کا مخصوص طبقہ ہے، وہ نائبین رسول ہیں اور جانشین انبیاء ہیں، جن کی ذات بھنور میں پھنسی ہوئی انسانیت کے لیے ناخدا کی حیثیت رکھتی ہے، جو دین محمدی کے محافظ و نگہبان ہیں اور علوم نبوت کے شارح اور ترجمان ہیں۔ نشہ در بادا و گوہر در صدف، نشہ در بادا و گوہر در صدف، وہ بو در گل آن قدر لطف ندارت کہ تو در خانہ ماست۔ گرامی قدر سامعین، آج کے اجلاس میں ہم نے جن عظیم المرتبت اور یگانہ روزگار ہستیوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، ہم تمامی مہمانان اعظام کا والیانہ استقبال اور پرجوش خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کی خدمت عالیہ میں نیاز مندانہ احترام و عقیدت کے ساتھ ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی چشم عنایت سے ہماری اس بزم پربہار کو کیف و سرور بخشا اور ہماری حوصلہ افزائی کی خاطر اپنے بہت سارے ضروری اور اہم مشاغل کو تج دیا اور شرکت فرما کر اس اجلاس کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ وجزاہم اللہ احسن الجزا۔ سامعین فی وقار، ہم اراکین بزم اپنے ان تمام موقر و جلیل القدر مہمانوں کے ورود مسعود اور قدوم میمنت پر پرتفاق استقبال کرتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں خلوص و محبت سے معمور شکر و سپاس کی حسین سوغات پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان حضرات نے ہماری دل جوئی کی خاطر اپنی بے پناہ مصروفیات اور غیر معمولی مشاغل کے باوجود ہمارے پرخلوص دعوت کو شرف قبولیت سے نواز کر ہمارے حوصلوں کو زندگی اور ہمارے عزائم کو تازگی بخشی ہے۔ آج ان کے استقبال کی خاطر ہماری آنکھیں ہی نہیں، دل بھی فرش راہ ہیں۔ ان کی زیارت و دیدار کی سعادت سے ہمارے قلوب سرور و انفاق کی کیفیات سے سرشار ہیں اور ہماری زبانیں یہ نغمہ گنگنانے کو بے قابو بے اختیار ہیں کہ آپ آئے فضا مسکرانے لگی، کہ آپ آئے فضا مسکرانے لگی، روح نغمے مسرت کے گانے لگی، جو ہی رکھا قدم آپ نے اس جگہ پر خاک رحمت یہاں پر بچھانے لگی۔ یہ وہ مہمان ہیں جو قابل قدر ہیں، یہ وہ مہمان ہیں جو قابل قدر ہیں، ان کے آنے سے رحمت بھی آنے لگی۔ آپ آئے نوازش کرم شکریہ، پر مسرت گھٹا دل پہ چھانے لگی۔ حاضرین محفل، ہم اطراف و جوانب سے تشریف لانے والے جملہ مہمانان اعظام اور خواتین اسلام کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا پرجوش خیر مقدم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت کو فارغ کیا اور راحت و آرام کی قربانی دی اور یہاں تشریف لا کر اپنے جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کیا ہے۔ بہار آئی چمن میں آج گنچے مسکراتے ہیں،
بہار آئی چمن میں آج گلچے مسکراتے ہیں، یہ اندازے ہنسی دیکھو ہم گلشن علم سجاتے ہیں، سجائے ہوئے ہیں دل پر نغمات ترغیب و تشکر کے، صمیم قلب سے اہلا و سہلا مرحبا گنگناتے ہیں۔ مہمانان کرام، آپ حضرات کی والہانہ عقیدت و محبت میں خاطرداری کی جو متقاضی ہے اس کا بحق وہ ادائیگی تو نہیں کر سکے، بلکہ ہم اس کا عشیر بھی نہیں ادا کر سکتے، پھر بھی وسعت قلب کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ آپ حضرات کے خاطر و مدارات میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہو پائے۔ حضرات گرامی، اس طویل شمع خراسی پر معذرت کے ساتھ آپ سے ودا چاہتے ہیں، اور آخر میں اس بزم کے روحرواں میر کارواں جن کی جہد مسلسل اور کاوشوں کے نتیجے میں یہ خوبصورت پروگرام سجایا گیا، جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، جن کی خدمات جلیلہ کا اعتراف اس قدر ہے۔ استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، حضرت کے خدمت میں یہ چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، بچوں کا مستقبل سنبھالنا کوئی کمال تھوڑی نہ ہے، بس استاد ہی فکر مند ہے سب کے عروج کے لیے، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، مزہ تو تب ہے کسی خاک کے ذرے کو منور کر دو، صرف اپنی ذات کو روشن کرنا کمال تھوڑی ہے، مٹانا پڑتا ہے بچوں کی ترقی کے لیے خود کو، مٹانا پڑتا ہے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خود کو، یہ کوئی کام معمولی کام تھوڑی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔